آپ کا باپ بھی عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا۔ اگر نواز شریف بھی اسی طرح میدان میں رہتے تو پھر بھی ان کی عزت ہوتی، لیکن اس نواز سے انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میدان چھوڑ کے بھاگے نہیں جاتے اور پھر یہ نہیں کرتے کہ واپس ہی نہیں آنا۔ اور یہی ان کا جو دماغ خراب ہے کہ جو بھی ان کے خلاف ہے یہ اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے، اور سیاست کے بجائے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مخالفوں کو سازشوں سے ان کا مقابلہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ دو بہت ہی بڑے برین زرداری اور نواز شریف اکٹھے ہو گئے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ٹمپریچرز کو نیچے لانے کی کوشش کریں، یہ ٹمپریچرز کو بڑھا رہے ہیں۔ تو عمران خان کی وجہ سے پاکستان اگر ابھی سری لنکا نہیں بنا ہے تو صرف عمران خان کی وجہ سے نہیں بنا۔ غیر منظم طریقے سے فساد کے ذریعے تبدیلی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگی، اور ادروائز لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ آپ عمران خان کو سین سے ہٹائیں اور پھر مجھے آپ اسلام آباد سے نکل کے دکھائیں، آپ اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق بات کریں۔ ہم آپ کا بہت لحاظ کر رہے ہیں۔ اس وقت جو 84 سیٹوں والا شخص ہے وہ ملک میں وزیر اعظم ہے، اور 155 سیٹوں والا عمران خان جو ہے وہ اپوزیشن میں مدد جلسے کر رہا ہے۔ یہ ایک سازش کے ذریعے پاکستان میں برسر اقتدار آئے، اور اس سازش کا بھانڈا، اس کا بیک گراؤنڈ سب سے پہلے خرم دستگیر جو اس وقت وزیر ہیں توانائی کے، انہوں نے پھوڑا۔ اس کو عوام نے منتخب نہیں کیا ہوا، اور یہ کیوں آئے؟ جیسے خرم دستگیر نے کہا کہ ہمیں اس لیے ہم آ گئے کہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے اور ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اور اگلے 15 سال جو ہے یہ تو پی ٹی آئی اور عمران خان جان ہی نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا یہ حکومت ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کے بعد یہ حکومت جو ہے وہ یہاں پر برسر اقتدار آئی۔ پہلی بات یہ ہے، یہ حکومت الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ حکومت ایک کانسپریسی کے نتیجے میں آئی۔ ایک سوچنے کا انداز ہے وہ تحریک انصاف کا اور فوج کا، وہ ملتا ہے، کیونکہ ہم بھی لوور مڈل کلاس کی اور مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، اور فوج مڈل کلاس کا سب سے بڑا آرگنائزڈ جو ہے وہ گروپ ہے۔ نہ نواز شریف کی کوئی جائیداد پاکستان میں ہے، نہ مریم نواز کی کوئی پاکستان میں میجر پراپرٹی یا کوئی انٹرسٹ ہے، نہ ہی زرداری اور بلاول کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ بنے تو وہ فوری طور پہ لاہور میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے، جو ہی ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوئی ہے وہ ختم ہوئے اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے، سب سے پہلا کام حمزہ شہباز نے کیا کیا؟ انہوں نے جہاز پکڑا، لندن چلے گئے اور اب تک واپس نہیں آئے۔ ان کے خلاف، ان کے بھائی کے خلاف، ان کے والد کے اوپر 14 بلین روپیز کی منی لانڈرنگ کا ایک کیس ہے، 10 بلین منی لانڈرنگ کا دوسرا کیس ہے، 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے۔ اس وقت اگر کوئی جماعت پاکستان کے اندر سیلاب زدگان کے لیے ایفیکٹو کام کر رہی ہے، چاہے ہماری دونوں حکومتیں ہوں اور خود ہماری پارٹی ہو، عمران خان کی ایک کال کے اوپر 5 ارب 55 کروڑ روپیہ جو ہے وہ جمع ہوا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کیا رکاوٹیں نہیں کھڑی کی گئیں کہ لوگ جو پیسے بھیج رہے ہیں اوورسیز ان کے پیسے یہاں ایکسیپٹ نہ ہوں۔ یہ تو ان لوگوں کی اس وقت مورل حالت۔ اور یونائٹڈ نیشنز کے یہ جب ہیگ کے اندر جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اس میں کس کا بیان پڑھ کے سنایا گیا تھا؟ نواز شریف کا بیان پڑھ کے سنایا گیا تھا۔ اور نواز شریف کی جو فوج کے بارے میں جو ان کی بیانات ہیں، خیالات ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں۔ جنرل آصف نواز صاحب کے ساتھ نواز شریف نے کیا سلوک کیا؟ ان کی تو فیملی نے باقاعدہ یہ الزام لگایا کہ جنرل آصف نواز کو جو دل کا دورہ پڑا تھا اس کو نواز شریف نے زہر دل، اور پھر جنرل باجوہ صاحب کو جب آپ نے اپوائنٹ کیا تھا تو آپ کا خیال تھا کہ جنرل باجوہ تو بالکل جناب ہمارا ایجنڈا لے کے چلیں گے اور ایسے کریں گے، لیکن یہ جو سارے جرنیل ہیں یہ پاکستان کی مٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کے ایجنڈے کو پورا نہیں کر سکتے۔ کہ شہباز شریف تشریف لے جا رہے ہیں لندن اور وہ اپروول لیں گے وہاں پہ نواز شریف سے اگلے آرمی چیف کے نام کی، اس سے بڑی توہین پاکستان کی فوج کی کیا ہوگی کہ ایک مفرور شخص جو پاکستان کی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے، جو پاکستان کے نظام سے بھاگا ہوا ہے، وہ پاکستان کے اگلے آرمی چیف کے نام کی منظوری دے گا؟ پاکستان کا جو کرائسس ہے، پاکستان کا جو بحران ہے، وہ پولیٹیکل لیجٹیمیسی کا ہے۔ پاکستان کا جو بحران ہے وہ سیاسی قیادت کی قانونی حیثیت کا ہے، اور وہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان کے عوام
ایک نئے الیکشن کے تحت اپنی نئی حکومت منتخب نہیں کرتے. موجودہ حکومت ایک متنازع حکومت ہے. ملک میں عوام کو یہ حق دینا ہوگا کہ وہ نئے انتخابات کے ذریعے اپنی نئی لیڈرشپ چنیں. میرا خیال ہے وہ دن گزر گئے ہیں کہ جب کمروں میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے تھے. اب جو بھی مذاکرات ہوں گے، جو بھی گفتگو ہوگی، وہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے. خفیہ مذاکرات کا دور ختم ہو چکا ہے اور پاکستان کے لوگ ہی فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. وہ پاکستان کی فوج کی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں دی. ہم نے جو اس وقت سیٹ آف پولیٹیشنز ہیں جو فیصلہ کر رہے ہیں، ان کی لیجٹیمیسی کے اوپر کویسچن کیے ہیں کہ 50% جو پیسہ ہے جو بند بنانے کے لیے وہ تو کرپشن میں چلا جاتا ہے. تو جہاں 50% کرپشن کا ریٹ ہوئے ہے بلوچستان میں، وہاں کیا بچنا ہے؟ یہی پرابلمز ہیں بلوچستان میں اور سندھ میں کہ تمام جو علاقے ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں کیونکہ کرپٹ حکومتوں نے وہاں پہ انفراسٹرکچر میں پیسے کھائے ہیں. اگر نہ کھائے ہوتے تو جس طرح پنجاب اور خیبر پختونخوا میں علاقے بچے ہیں، وہاں پہ مؤثر اقدامات ہوئے ہیں، وہی اقدامات وہاں پہ ہوتے ہیں.